السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ایک پرفتن دور ہے، اور خاص کر امت مسلمہ آج جس دور سے گزر رہی ہے، یقیناً کہ یہ ایک دور ایسا تھا جس میں مسلمان وہ حاکم ہوتے تھے، لیکن آج مسلم امہ کو اور خاص کر ہمارے ملک پاکستان، ان کے مسلمان وہ جس مشکل دور سے گزر رہے ہیں، تو یہ یقیناً قابل افسوس ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پیشن گوئی کر کے فرمایا بھی تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ وہ بہت پرفتن دور ہوگا۔ یہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے بارش برس رہی ہو اور بارش کی جو بوندیں ہوتی ہے، جس طرح وہ بے شمار ہوتی ہے، جس طرح اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح ایک ایسا دور آئے گا کہ اس میں فتنے بے شمار ہوں گے۔ لیکن ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ، ان فتنوں سے بچنے کے اسباب، وہ بھی ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پہ خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ آ کر صحابہ کرام کو فرمایا کہ ابشروا، کہ آپ لوگوں کو خوشخبری ہو۔ دو بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، پھر فرمایا الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا آپ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ رب العزت کے ماں سوا کوئی معبود نہیں، چاہے وہ ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ملک ہو، لیکن اللہ رب العزت کے ماں سوا کوئی معبود نہیں؟ اور کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ۔
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کس بات کی دی تھی؟ وہ یہ تھی کہ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، کہ یہی کتاب قرآن کریم جو حبل اللہ ہے، جو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تو دوسرا سرا آپ کے ہاتھ میں۔ عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ہم یہ رسی کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اس پہ سہارا لے لیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رسی، یہ حبل اللہ، یہ کتاب، ان کا جو ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جتنے بھی فتن ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، ان سب مشکلات سے نکلنے کے لیے صرف یہی کتاب ہے جو وہ علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہا ستکون فتنہ، چونکہ صحابہ کرام فتنے کی لفظ سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک تو ہم ہیں کہ علماء کرام روز بروز جو دروس دیتے ہیں، فتنے بھی بیان کرتے ہیں، فتنوں کے علاج بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا اس پہ کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ ایک صحابہ کرام تھے کہ فتنے کے لفظ سے وہ اتنے ڈرتے تھے کہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس کی تفصیل بھی نہیں بیان کی کہ فتنہ کیا ہوگا، صرف اتنا بتایا کہ ستکون فتنہ، بہت جلد ایک فتنہ ظاہر ہوگا۔ تو صحابہ کرام وہ پوچھنے لگے مل مخرج منہا، اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس فتنے کا علاج کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ، اللہ رب العزت کی کتاب، وہ بہت لمبی حدیث ہے، طویل حدیث ہے۔ اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں کی ہیں۔ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو یقیناً کہ ہماری دنیاوی اور اسی طرح اخروی زندگی وہ نعمتوں والی زندگی بن جائے گی۔ سب سے پہلے فرمایا من قال به صدق، جس نے قرآن کریم کے موافق قول کیا اس نے سچ بولا، یعنی جس نے قرآن کریم کی دعوت دی وہ سچی دعوت ہوگی۔ ہم سنتے رہتے ہیں، یعنی ہمارا ملک جس میں جتنے بھی مساجد ہیں، جتنے بھی تنظیم ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ہم دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن ان کے اداروں میں قرآن کریم کا اور اسی طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف برائے نام ہوتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے موحدین و حدیث کے جتنے بھی ادارے ہیں جس میں قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت ہوتی ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس قرآن کریم کے موافق قول کیا صدقہ، اس نے سچ بولا، ومن عمل به اجر، اور جس نے قرآن کریم کے موافق عمل کیا، یعنی جو تعلیمات اللہ رب العزت نے، جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اسی قرآن میں ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس میں عمل پیرا ہوں تو اجرا، اس کے لیے اجر و ثواب یہ اس کا مستحق ہو گیا۔ ومن حکم به عدلا، اور جس نے اسی قرآن کے موافق فیصلہ کیا تو یقیناً وہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا، وہ عدل انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور چوتھی بات، اس کے لیے میں بھی اور آپ بھی ہم روز یہ کوشش کرتے رہتے ہیں،
اللہ سے بھی مانگتے ہیں ہمیں بھی اس میں شمار کریں. من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی تو اس نے صراط مستقیم کی طرف دعوت دی. اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ لوگوں میں بہترین شخصیت وہ ہے، آپ لوگوں میں بلائی والا شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں. اسی بنیاد پہ آج جس ادارے میں ہمارے طلاب بچے جو ہیں انہوں نے قرآن کریم حفظ کی ہے، یقیناً کہ دنیا میں اس سے کوئی بڑی خوشی نہیں ہوگی. خوشیاں تو روز ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی خوشی ہے کہ اس سے دل مطمئن ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا بھی تھا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہی قرآن کریم ہے کہ اس پہ آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. دنیا میں بہت کچھ چیزیں ہیں، کوئی دنیا کے پیچھے لگا ہے، کوئی کسی کے پیچھے لگا ہے، کوئی مرتبے کے پیچھے لگا ہے، لیکن آپ جس چیز کے بھی پیچھے لگے ہیں یہی قرآن کریم ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان سب سے بہتر ہے. اسی بنیاد پہ اگر ہم دیکھیں یہی قرآن کریم جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے اس امت کے لیے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ذکر نازل کی ہے، اس لیے وہ مذاکرے کی جو مجلس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، تو مذاکرے کی مجلس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم کی مجلس، اس کی تعلیم کی مجلس. جو آیت سورہ مائدہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے جس فتنوں میں آج کل ہم گرے ہوئے ہیں، خاص کر مہنگائی کا جو فتنہ ہے، ہر کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو، عورت ہو مرد ہو بچہ ہو، ہر کوئی پریشان ہے. مہنگائی ہے، مہنگائی ہے. مہنگائی ایک قسم کی قحط ہے. اگر ہم دیکھیں یعنی کل ہم ایک چیز اپنے گھر لے جایا کرتے تھے، مثلا سبزی میں ہم لے کے جایا کرتے تھے، گوشت لے کے جایا کرتے تھے، آج نہیں لے کے جا سکتے. یہ ایک قحط آ گیا ہمارے گھر میں. کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ ہم نے قرآن کریم کو پیچھے رکھا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی یہود و نصارہ ان کا تذکرہ کر کے، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہی یہود و نصارہ، یہود کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام بھجوا کے تورات دے دیا، نصارہ کو عیسیٰ علیہ السلام بیچ کے انجیل دے دیا، اور ان سے مطالبہ یہ تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایک نظام ہے، یہ ایک قانون ہے، اس کے موافق عمل کر لیں، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا جو اس دور کے ہیں اور بعد میں اب بھی موجود تھے، یہود و نصارہ، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی ان سب پہ اگر وہ عمل پیرا ہوتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اب کہ یہ مشکل ختم ہو جاتا. اللہ رب العزت آسمان کی جو خزانے ہیں وہ بھی کھول دیتے، زمین کے خزانے بھی کھول دیتے. آپ کو یہ مشکل نہیں ہوتی کہ یہ مہنگائی ہے، کھانا کم پڑ گیا ہے، رزق کم پڑ گیا ہے. دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پہ تورات کا نام بھی لیا ہے، انجیل کا نام بھی لیا ہے، قرآن کریم کا نام نہیں لیا ہے.
یہ اسی بنیاد پہ مفسرین لکھتے ہیں یہود جو تھے وہ صرف اسی بات پہ مکلف تھے کہ وہ تورات کی اتباع کریں، نصارہ صرف اس بات پہ مکلف تھے کہ وہ انجیل کی اتباع کریں، لیکن ہمارا جو یہ امت ہے، آخری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، وہ صرف قرآن کریم پہ مکلف نہیں ہیں، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پہ بھی مکلف ہے تاکہ ان پہ بھی عمل کریں۔ اسی وجہ سے ما انزلہ ذکر کیا ہے، اور ما انزلہ جو ہے قرآن کریم بھی ہے اور احادیث بھی ہے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے جب تک اللہ رب العزت نے وحی نہیں کی ہو۔ صحابی آیا، ان کا شوق یہ تھا کہ میں یہ حالت دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مجھے اس بات کا تمنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں ہیں، صحابی نے احرام تو باندھا ہے، عمرے کی نیت سے آیا ہے، لیکن جو دو چادر ہوتے ہیں وہ نہیں پہنے ہیں بلکہ ایک کوٹ سا پہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں استفتاء کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا حالت احرام میں میرے لیے یہ جائز ہے جو میرے بدن پہ رنگ لگا ہوا ہے وہ، اور یا جو میں نے ایک جبہ یا کوٹ پہنا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر ڈالا گیا تو اس نے اندر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت ہے جس میں وحی نازل ہو رہی ہے۔ وحی نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ آپ نے یہ جبہ اتارنا ہے، آپ نے 2 چادریں پہنی ہیں، جو آپ حج میں جو اعمال کرتے ہیں وہی آپ عمرے میں بھی کر لیں۔ تو وہ حکم تو قرآن کریم میں نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی وحی ہے۔ تو ما انزل من ربہم، اگر یہی یہود و نصارہ یہ قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو، کب؟ یعنی تورات و انجیل کے بعد اسی قرآن کریم پر ایمان لائے ہو، تو اللہ رب العزت پر ان پر خزانے کھول لے گا۔ اگر یہ اللہ رب العزت ان کو کہتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کے مخاطب ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جتنے بھی فتن ہیں ان فتنوں کا یہی ایک علاج ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ذکر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور اسی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت پہ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے مقدمہ میں ذکر کی ہے قرآن کریم کی تعریف میں کہ یہی قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، یہ قرآن کریم لا خلاف بین الامہ، تمام امت مسلمہ میں کوئی خلاف نہیں اس بات میں کہ ان القرآن اسم لکلام اللہ، کہ یہ اللہ رب العزت کے کلام کا ایک نام ہے۔ الذی جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزۃ لہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ ہے اور قیامت تک ایک معجز کتاب ہے، کوئی اس کتاب کی طرح کوئی کتاب نہیں لا سکتا۔ وَأَنَّهُ مَحْفُوظٌ فِي الصُّدُورِ، اسی طرح یہ قرآن کریم حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ مَقْرُوءٌ بِالْأَلْسِنَةِ، زبان پہ اس کی تلاوت جاری ہے۔ وَمَكْتُوبٌ فِي الصُّحُفِ، اور اسی طرح یہ قرآن کریم مصاحف میں مکتوب ہے۔ اسی بنا پر اگر ہم دیکھ لیں تو قرآن کریم کی حفاظت کے صرف 2 ہی باتیں ہیں، 2 ہی اسباب ہیں۔
ایک تو ایک یہ لکھا جائے مکتوب، اور دوسرا ایک کہ اس کو حفظ کیا جائے۔ یہی اسباب اللہ رب العزت نے، دیکھیں جنگ یمامہ میں تقریباً 700 تک صحابہ کرام جو حفاظ تھے وہ شہید ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اگر اسی طرح یہ حفاظ شہید ہوتے جائیں تو شاید قرآن کریم وہ ہم سے ختم ہو جائے، کیونکہ اکثر تو ان حفاظ کے سینوں میں ہیں، جس طرح امام قرطبی نے کہا تھا کہ محفوظ فی صدور الناس۔ تو اس لیے آپ حکم فرمائیں کہ اس قرآن کریم کو کتابی شکل دیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو تو وہ میں یا آپ کیسے کر لیں۔ بہر صورت ان دونوں نے مشورہ کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی تھے، ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ قرآن کریم کو جمع کر لیں۔ اس نے کہا فتتبعت القرآن اجمعہ، اس لیے میں نے تلاش شروع کی تاکہ قرآن کریم کو جمع کر لوں، تو اجمعہ من العصب واللخاف وصدور الرجال، میں نے قرآن کریم کو کھجوروں کی جو چلی ہوئی شاخیں ہیں اس پہ لکھا گیا تھا، پتلے پتھروں پہ لکھا گیا تھا، اس سے میں نے جمع کیا، اور جو صدور الصحابہ میں جو صحابہ کے سینوں میں جمع تھا وہاں سے میں نے اس کو لے لیا، اور آج جو آپ کے سامنے یہ پڑا ہے اسی صورت میں اس کو ہم نے جمع کیا۔ اسی بنیاد پہ اگر دوسرا سبب ہم دیکھ لیں، امام قرطبی رحمہ اللہ نے یحییٰ بن اکثم رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں علماء کی مجلس سالانہ ہوتی تھی، اس میں علماء علمی باتیں کیا کرتے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، ایک خوبصورت شخص تھا، نہایت فصیح و بلیغ شخصیت، ان کی باتیں جو تھی عالمانہ انداز میں انہوں نے گفتگو کی اس مجلس میں۔ تو خلیفہ نے کہا میرے خیال میں آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، تو انہوں نے دعوت دے دی کہ آپ اسلام لائیں، تو اس نے انکار کیا کہ نہیں، میں اپنے آباء و اجداد کی جو دین ہے وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے اب بھی آپ اگر کسی کو دعوت دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کی دین ہے، یہ آپ کی نئی باتوں پہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس کو اصل دین نہیں لگتی ہے۔ اس نے بھی یہی کہا۔ خیر بار صورت اگلے سال جب وہ آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے تورات اور انجیل کے بھی کچھ نسخے لکھے، اس میں نے مختلف تبدیلیاں کی۔ تورات کے کچھ نسخے لکھ کے اس میں مختلف نسخے، یعنی ہر ایک نسخہ دوسرے سے مختلف تھا۔ انجیل کے نسخے بھی اسی طرح لکھ کے، اور چونکہ میرا خط بھی بہت پیارا خط تھا، اسی طرح قرآن کریم کے بھی 5 نسخے لکھے، اس میں بھی مختلف جگہ پر تبدیلی کی۔ وہ مختلف مراکز میں لے کے گیا، یہودیوں کے مراکز میں تورات لے کے گیا، انہوں نے جلدی سے وہ مجھ سے لے لیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس میں غلطی کیا ہے۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ بہت پیارا لکھا ہے۔ اسی طرح انجیل والوں نے انجیل لے لی۔ جب میں قرآن کریم کے مدرسے میں آیا اور قرآن کریم کے طلاب کو یہ دے دیا تو ایک نے جب ورق الٹا دیا، دیکھا کہ یہاں پہ غلطی ہے، دوسرے نے کہا یہاں پہ غلطی ہے، تیسرے نے کہا یہاں پہ غلطی ہے۔ وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ یہ قرآن کریم جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، واقعی یہ ایک سچا دین اور ایک سچا کتاب ہے۔ وہاں سے میں مسلمان ہو گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ذریعہ ہے کتابت کس چیز کا؟ حفاظت قرآن کریم کا۔ دوسرا جو ایک بہت اہم ترین سبب ہے قرآن کریم کی حفاظت کا، وہ ہے قرآن کریم کا حفظ کرنا۔
بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا الکتاب۔ قرآن کریم یہ وہ آیات ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے سینوں میں رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو دوسری جگہ پہ یہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے آسان فرمایا ہے، یعنی یہ ہر کوئی اس کو سیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھے، لیکن بعض سیکھتے ہیں، بعض نہیں سیکھتے۔ پچھلی امتوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ صرف انبیاء علیہم السلام، یعنی تورات جو تھی وہ صرف انبیاء علیہم السلام پچھلی امت میں وہ حفظ کر سکتے تھے۔ انجیل صرف عیسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا، ان کے امتیوں کو یہ یاد نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کریم یہ اس آخری امت کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ آسان فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، یہی قرآن کریم یہ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، کس کے لیے؟ صاحب قرآن کے لیے۔ آج جو ہم اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں نے یہ قرآن سیکھا ہے، یہ کس بنیاد پہ؟ یہ اس بنیاد پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے فضائل بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت نے جو انعامات رکھے ہیں، اس انعامات پہ ہم خوش ہیں۔ یہی قرآن کریم آئے گا، فیقول یا رب حل لی، یہی قرآن کریم سفارش کرے گا کہ اسی صاحب قرآن کو یا اللہ زیور پہنا۔ اللہ رب العزت سوال قبول فرمائے گا، فیلبس تاج الکرامہ، تو اس کو کرامت و بزرگی والا تاج اس کے سر پہ رکھ دے گا۔ اس کے بعد یہی قرآن کریم مزید سفارش کر کے کہے گا یا رب زد ہو، کہ یہ کرامت، یہ عزت، یہ بزرگی اس میں اضافہ فرما۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، تو اس کو ایک جبہ جو بزرگی اور عزت والا ہوگا وہ پہنایا جائے گا۔ پھر یہی قرآن کریم جس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، مالی عبادات، بدنی عبادات، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، کس بنیاد پہ؟ اسی بنیاد پہ کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو۔ یہی قرآن کریم آئے گا، سفارش کرے گا یا رب ارض عنہ، اے رب ان سے راضی ہو۔ اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا، فیرضى عنہ۔ پھر اسی قرآن والے کو کہا جائے گا کہ اقرا ورقہ وتزاد بكل آیۃ حسنہ، کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا۔ یعنی قرآن کریم جس طرح آپ نے دنیا میں پڑھا، آخرت میں بھی، جنت میں بھی پڑھو گے۔ جنت میں تو مصاحف نہیں ہوں گے نا، تو وہاں پہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ تب پڑھیں گے جب ہم نے قرآن کریم حفظ کی ہو۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، ان عدد درج الجنہ بعدد آئے القرآن، قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں اس کے موافق جنت کے درجات بھی ہیں۔ اس طرح اس میں مختلف اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ 6000 ہے، کوئی کہتا ہے کہ 5000 ہے، کم و بیش یعنی جتنے آیات قرآن کریم میں ہیں، ہر آیت کے بدلے ایک درجہ جنت میں لکھا ہے، وہاں پہ مقرر کیا ہے۔ فمن دخل الجنہ ممن قرأ القرآن فلیس فوقہ احد، بس جو جنت میں داخل ہوگا اور قرآن کریم وہاں پہ پڑھے گا تو اس سے اوپر کوئی نہیں ہوگا۔
یہ ایک عظیم بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کن کے لیے؟ ان حفاظ کے لیے۔ یہ کن کے لیے؟ ان والدین کے لیے ہے جنہوں نے آج اپنے والدین اس پہ آج جو فخر کر رہے ہیں دوسروں کے بنسبت۔ صرف یہی نہیں، ہم اس دنیا میں اسی بات پہ خوش ہیں کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں کی اہل ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے اہل ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ؟ جواب میں فرمایا ان قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن کریم والے لوگ جنہوں نے قرآن کریم حفظ کی ہے، جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ سیکھا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر سیکھی ہے، وہی لوگ اہل القرآن ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے اہل بھی ہے اور ان کے خاص بندے بھی ہیں۔ کتنا عظیم درجہ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام قرطبی انہوں نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے کہ القرآن افضل من کل شیء، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، ان میں سب سے افضل ترین شے جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ جس نے قرآن کریم کی تعظیم کی اس نے اللہ رب العزت کی تعظیم کی، جس نے قرآن کریم کی بے قدری کی اس نے اللہ رب العزت کی حق کی بے قدری کی ہے۔ پھر آگے فرمایا حملۃ القرآن ہم المحفوفون برحمت اللہ تعالی، جنہوں نے قرآن کریم حفظ کی ہے، جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ اللہ رب العزت وہی حفاظ و قرآن کو اللہ رب العزت کی رحمت کے محیط ہوں گے، اللہ رب العزت نے ان پہ احاطہ کیا ہوگا۔ المعظمون کلام اللہ، یہی حفاظ، یہی علماء قرآن، یہی قرائے قرآن، یہ کون ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کے کلام کی عظمت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تو اسی لیے اللہ کے نور میں یہ لوگ ملبوس ہوں گے۔ جنہوں نے ان لوگوں سے دوستی کی، جنہوں نے حفاظ کرام سے دوستی کی، جنہوں نے علماء کرام سے دوستی کی، تو انہوں نے اللہ رب العزت ان سے دوستی رکھی، انہوں نے اللہ سے دوستی رکھی، اور جنہوں نے ان سے دشمنی رکھی اللہ رب العزت سے دشمنی رکھی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ وہ جو حدیث لاتے ہیں اس بنیاد پہ لاتے ہیں کہ قرآن کریم یہ دنیا میں جتنا بھی آپ کا تعلق ہو وہ صرف اور صرف قرآن کریم سے رکھیں۔ یقیناً دنیا میں اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، ہم اخبار کے لیے ٹائم دے دیتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ وہ تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کریم کے لیے ٹائم نہیں دیتے۔ حالانکہ یہی کتاب جو یہ ہمارے تمام مسائل کا حل، یہاں تک امام البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع میں ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے، لو جمع القرآن فی احاب ما احرقہ النار، اگر یہی قرآن کریم آپ ایک چمڑے کے ٹکڑے میں بھی بند کر لے تو وہ چمڑا بھی اللہ رب العزت نہیں جلائے گا۔ اگر ہم اسی قرآن کو ہم اپنے سینے میں رکھیں، چاہے تھوڑا ہو چاہے پورا ہو، تو یقیناً یہی ہے ہمارے نجات کے لیے ایک اہم سبب ہے، ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے ایک وہ بہت برا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ بعض اوقات انسان حسد کی بنیاد پہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حسد کا کیا مقصد ہے؟ حسد کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھائی مثلا عبداللہ کو اللہ رب العزت نے جو عزت دی ہے یہ کیوں دی ہے؟ کیوں دی ہے؟ یہ اللہ رب العزت پہ اعتراض ہے۔ جب اللہ رب العزت پہ اعتراض کوئی کرتا ہے تو یقیناً یہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے،
یہ حسد انسان کبھی کبھی یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اس کے نقصانات اور بھی بہت ہیں. اگر ہم دیکھیں آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے حسد کی، نتیجہ کیا نکلا؟ جنت سے نکالا گیا. حابیل و قابیل آپس میں دشمنی ہوئی، کس بنیاد پہ؟ حسد کے بنیاد پہ. ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا حسد کے بنیاد پہ. نتیجہ کیا نکلا؟ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا بوجھ اسی پہ ڈالے گا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کی، نتیجہ کیا نکلا؟ وہی نتیجہ نکلا، اس کو اللہ رب العزت نے تحت پہ بٹھایا اور وہ ما تحت رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے حسد کی، نتیجہ کیا نکلا؟ جزیرہ عرب سے نکال دیے گئے، قیامت تک ان کو ذلیل کر دیا گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر صرف دو چیزوں میں جائز ہے. اس میں ایک چیز کیا ہے؟ رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار. اس شخص کے ساتھ حسد جائز ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا علم دیا ہو، اس کو قرآن کریم کا حافظ بنایا ہو، اس کو قرآن کریم کا قاری بنایا ہو، اور وہ دن اور رات کے اطراف میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو. چاہے اسی طرح میں بھی ہوتا، چاہے اسی طرح میرے اولاد بھی ہوتے. اسی بنیاد پہ آج جو خوشی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، ہمارے اس علاقے کو محسوس ہو رہی ہے، یا ہمارے ان بچوں کے والدین کو جو ہو رہی ہے، یقیناً کہ اس پہ ہم غبطہ کر رہے ہیں کہ ان کی جگہ اگر ہمارے بیٹے ہوتے تو یہ فضائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن والوں کے بیان کیے ہیں، یقیناً یہ کل ہمارے بھی نصیب ہوتے. تو اسی وجہ سے ہم سب آج سے یہ عہد کر لیں اللہ رب العزت کی اس گھر میں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم بھی سکھائیں، ہم خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، ان کو بھی پڑھائیں، ان کو حفظ کے لیے بٹھائیں، تاکہ اتنے انعامات اس سے ہم محروم نہ ہوں. اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. وقال الله سبحانه وتعالى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا واجعلهم لنا قرة أعيننا. اللهم ارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وثبتنا وثقل موازينا واغفر لنا خطايانا ونسألك العلا من الجنة.
اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.